الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ المردود و اقسامہ، پہلے بحث آئی ہے حدیث مقبول کی، اب غیر مقبول کی بحث کرتے ہیں۔ ثم المردود و موجب الرد اما یکون لسقط من اسناد او طعن فی راو علی اختلاف وجوہ الطعن اعم من یکون لامر یرجع الی دیانت الراوی او الی ضبطہ۔ پھر مردود اور واجب کرنے والا رد کو وہ کیا شے ہے، یا یہ ہے کہ وہ ہے سقط من اسناد کی وجہ سے، یا ہے طعن فی راوی کی وجہ سے۔ پھر راوی میں جو طعن ہوتے ہیں وجوہ طعن مختلف ہے، جن کی بحث آگے آ رہی ہے۔ عام ازیں کہ وہ جو طعن ہے راوی کے اندر وہ ہو ایسے امر کی وجہ سے کہ لوٹے راوی کی دیانت کی طرف یا لوٹے راوی کے ضبط کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب فارغ ہوئے مصنف رحمہ اللہ مقبول کے اقسام سے اور ان کو مقدم کیا اس لیے کہ وہ احق بالتقدیم ہے، تو اب شروع ہوتے ہیں مردود کے اقسام میں۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ مردود من حیث ہوا، مردود یعنی جو حدیث قبول نہیں ہوتی اعمال میں مسائل میں، مردود من حیث ہوا، مردود وہ ہے کہ تقاضا کرے اس کے مردود ہونے کا۔ کیڑی شے؟ میری مراد کہ کسی صفت کا فوت ہو جانا، جو قبول کے لیے صفتیں ہیں اس صفت کا فوت ہو جانا۔ مثلا اس میں عدالت نہیں ہے راوی میں، یا ضبط نہیں ہے، یا یہ ہے کہ یہ رد متحقق ہوگا راوی کے سکوت کی وجہ سے، راوی کے حذف کی وجہ سے، اسناد سے، یہ اس بنا پر کہ بے اختلاف ہے انواع سکوت کا اور حذف کا یا طعن راوی میں۔ اچھا جی، صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر مقبول ان سالمہ، پس منتقل ہے علی الحدیث المردود، منتقل ہوئے حدیث مردود پر بعد اس کے کہ فارغ ہوئے انواع حدیث مقبول سے۔ تو مصنف رحمہ اللہ نے تلخیص بیان کی ہے رد کے اسباب کی دو قسموں میں، جو بڑے دو قسم ہیں رد کے اسباب۔ ایک ہے سقط فی من الاسناد، کے سند کے اندر کوئی راوی گرا ہوا ہے اس وجہ سے طعن ہے، اور ایک ہے دوسرا ہے طعن فی الراوی، کہ راوی کے اندر طعن ہے کہ یہ راوی جو ہے یہ اسے صحیح کا راوی نہیں ہے، حسن کا راوی نہیں، اس سے نیچے آ گئے۔ پھر شروع ہوئے ہیں ہر قسم کے انواع کے بیان میں اور ان کے فروع۔ تو ابتدا کی ہے سقط کے اقسام کے ساتھ اسناد سے، پس فرمایا فسقط یا ہوگا الی آخری۔ مردود اور اس کے اقسام۔ پھر مردود اور واجب کرنے والا رد کو، یا یہ کہ ہوگا سقط من اسناد کی وجہ سے، یا طعن فی راوی کی وجہ سے، بنا کرتے ہوئے طعن کے وجوہ کے اختلاف پر۔ عام اس سے
کہ ہو وہ تان امر کی وجہ سے جو لوٹتا ہے راوی کی دیانت کی طرف یا راوی کے ضبط کی طرف۔ المردود للسقط، سقط کی راوی ساکت ہو گیا سند سے، اس وجہ سے حدیث قبول نہیں ہوئی۔ فالسقط اما ان یکون من مبعد سند من تصرف مصنف او من آخرہ ای الاسناد بعد التابعی او غیر ذالک۔ پس سقط یا یہ کہ ہوگا سند کے ابتدا سے مصنف کے تصرف سے، کہ جہاں سے سند شروع ہوتی ہے وہ ہے جو محدث ہوتا ہے، اس سے سند شروع ہوتی ہے اور منتہا ہوتی صحابی پر۔ تو سقط جو ہے وہ سند کے ابتدا میں ہے کہ محدث نے اپنا استاد اس کو ذکر نہیں کیا۔ او من آخری ہی، یا سقط ہوگی سند کے آخر سے تابی کے بعد، یعنی تابی کے اوپر جو ہے نا بھئی تابی ہے یا صحابی ہے اس کا پتہ نہیں ہے جی۔ او غیر ذالک، یا اس کا غیر۔ اما یکونا، جزمی بات یہ ہے کہ یہاں جو من ہے نا، من پہلا یہ صلہ سقط کا، یعنی سقط ہو کس سے، سند کی ابتدا سے، اور آگے جو من تصرف ہے وہ تعلیلیہ ہے، یعنی مصنف کے تصرف کی وجہ سے یہ سقط ہوگا، یہ مطلب ہے جی کہ پہلا جو ہے وہ متعلق ہے سقط کہاں سے، سند کی ابتدا سے یا سند کے آخر سے۔ یہ من تصرف کا جو من ہے یہ تعلیلیہ ہے۔ معنی یہ ہے یا یہ کہ حاصل ہوگا حذف سند کی ابتدا سے، لیکن کس طرح، بے تصرف من المصنف سواء کان مخرجا و غیرہ، کہ وہ جو مصنف ہے وہ جس نے حدیث نکالی ہے یا اس کا غیر ہے مخرجن، و سواء آگے عام ہے کہ سکوت جو راوی کا ہے وہ فقط مبدے سے ہو، جیسا کہ تیسری صورت میں آ رہا ہے، صورت مذکورہ جو آگے آ رہی ہے معلق کی، یا مبدے سے ہو اوسط سے بھی ہو جیسا کہ دوسری صورت میں آ رہا ہے، یا آخر سے ہو جیسا کہ پہلی صورت ابھی بیان کریں گے فالاول المعلق جی۔ اچھا جی، او من آخری ہی، اشارہ کیا اس تفسیر کے ساتھ کہ جو ہے نا اتحاد سند اور اسناد کا معنی ایک ہی ہے، اگرچہ بعض نے فرق کیا ہے، سند کہتے ہیں حدیث کے رجال کو سند کہتے ہیں، اور ان رجال کو بیان کرنے کو اسناد کہتے ہیں۔ پھر مراد یہ کہ ہو سکوت سند کے آخر سے فقط، یہ آگے کرینہ مقابلہ آ رہا ہے جی، یہ فعل اول آگے آ رہا ہے، مردود للسقط، پس سقط یا یہ کہ ہوگا سند کے ابتدا سے مصنف کے تصرف کی وجہ سے، یا ہوگا سقط اس کے آخر سے، یعنی اسناد کے آخر سے، تابی کے بعد، یا ان کا غیر میں درمیان سے کہیں سے ہوگا جی۔ اچھا جی، المعلق، فالاول المعلق سواء کان ساکت واحدا او اکثر۔ حافظ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں فالاول او اشیاء نمبر 3 وہو ما حذف من مبدأ سندہ، کہ جس سند کے مبدے سے، یعنی محدث نے اپنا استاد ذکر نہیں کیا، تو اگر مبدے سے راوی ساکت ہو تو اس حدیث کا نام ہے معلق۔ برابر ہے کہ پھر اس نے جو ساکت کیا ہے
وہ صرف ایک ہے یا اس سے زیادہ ہے، استاد بھی، دادا بھی، پردادا بھی، سب کو یا ایک کو یا دو کو حذف کر دیا ہے، یہ عام ہے۔ اس اعتبار سے معلق آگے معدل کے ساتھ بھی جمع ہو جائے گی جی۔ اچھا جی، بھائی وَهُوَ مَا حُذِفَ مِن مَبْدَأِ سَنَدِهِ، اور نسبت کرے حدیث کی من فوق ہو کی طرف، تو یہ جو ہے نا من فوق، تو یہ کیا ہوگا؟ معلق ہے، ساکت ہو ایک یا اکثر التوالی ہوں پھر یا لا التوالی ہوں جی۔ تو بند کیا شارع نے، بند کرنا شارع کا توالی پر، یہ تقصیر ہے فتعمل۔ قال دکتور، حدیث معلق وہ حدیث ہے کہ حذف کیا جائے اس کی سند کے اول سے ایک راوی یا اکثر علی سبیل التوالی، اگرچہ سند کے آخر تک چلے جائیں، انہوں نے یہ بیان کیا جی۔ چلو جی، معلق پس اول معلق ہے کہ جہاں مبدے سے راوی ساکت ہو، برابر ہے کہ ساکت ایک ہو یا اکثر ہو۔ اچھا جی، الفرق بین المعلق والمعدل، معلق اور معدل کے درمیان فرق۔ کیا فرق ہے؟ ایک معدل ہوتی ہے، وہ آگے آ رہی ہے، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُعْدَلِ الْآتِي ذِكْرُهُ الْآتِي ذِكْرُهُ، کیا فرق ہے؟ عموم و خصوص من وجہ، یہ ایک معلق ہے جس میں اول سے راوی مبدے سے حذف ہے، ایک یا ایک سے زیادہ، پھر التوالی یا بغیر توالی کے، اور ایک آگے معدل آ رہی ہے، تو اس میں اور اس کے درمیان جو ہے نا تعلق جو ہے نہ، ان میں جو فرق ہے وہ ہے کہ عموم خصوص میں وجہ ان کا، یہ سقط کے اعتبار سے اکٹھی ہیں اور آگے ان میں فرق ہے جی، وہ عموم وجہ۔ پس معلق اور معدل یہ جمع ہیں اس حیثیت سے کہ مصنف نے ساکت کیا ہے سند کے مبدے سے اکثر کو ایک سے التوالی، اور سچی، یہ دونوں یہاں جمع ہو گئی ہیں کہ محدث استاد اور دادا یہ التوالی ایک سے زیادہ کو حذف کر دے تو یہ معدل ہے، اور یہ معلق بھی ہے، دونوں اس میں شریک ہیں جی۔ اور سچی آتی ہے معلق بغیر معدل کے، جب کہ ساکت کرے مصنف سند کی ابتدا سے ایک کو یا اکثر کو، لیکن لا التوالی، اور عکس کے ساتھ جب کہ ساکت کرے مصنف دو یا زیادہ مع توالی اوسط سے نہ کہ مبادی سے، یا ساکت کرے مصنف کا غیر، تو یہ جو ہے نا یہ معدل ہے اور یہ معلق نہیں ہے جی۔ چلو جی، فمن حیثو، پس فمن حیثو تعریف المعدل، اس میں معدل بأنہ ساکت منہ اثنان فصاعدا یجتمع مع بعض صور المعلق، اس حیثیت سے کہ معدل کی تعریف یہ ہے کہ معدل وہ حدیث ہے کہ ساکت ہوں اس کی سند سے دو سے زیادہ مجتمع ہو جائے گی معلق کی بعض صورتوں کے ساتھ، کیونکہ معلق میں بھی یہ بات موجود ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ تَقْیِید المعلق بِأَنَّهُ مِنْ تَصَرُّفِ مُصَنِّفٍ مِنْ مَبَادِ سَنَدِ یفترق منہ، اور اس حیثیت سے کہ معلق مقید ہے اس بات کے ساتھ کہ وہ مصنف کے تصرف سے ہے سند کی ابتدا سے، اس اعتبار سے معلق معدل سے جدا ہو گئے۔ معدل میں یہ ہے کہ دو راوی ساکت ہوں تو یہ معلق کی بعض صورتوں سے جمع ہو جائے گی، اور یہ قید لگائیں کہ معلق یہ ہے کہ مصنف کا تصرف ہو سند کے اول سے، یہ معلق تو ہوگی، معدل نہیں ہوگی، کیونکہ وہ عام ہے اس سے کہ وہ اول سے ہو، آخر سے ہو، کہیں سے ہو، سب صورتوں میں وہ معدل بن جاتی ہے۔ عام من ذالک،
بیان ہے عموم اور خصوص من وجہ کا معلق اور معدل کے درمیان، یہ کہ جب حذف کیے جائیں دو سند کے اول سے تو یہ معلق ہے، اس لیے کہ سخت حدیث کے سند کے اول سے ایک ہے اور اکثر ہے، اور وہ معدل بھی ہے اس لیے کہ ساکت ہے اس سے دو ایک جگہ میں۔ پھر منفرد ہوتی ہے معلق اس صورت کے ساتھ کہ جب حذف ہو فقط ایک سند کے اول سے، یا حذف کر دی جائے ساری سند، تو یہ معلق ہے، معدل نہیں ہے۔ اور علیحدہ ہوتی ہے معدل اس صورت کے ساتھ کہ جب حذف ہوں دو ایک جگہ میں سند کے وسط سے ہوں، ابتدا سے نہ ہوں۔ جب ابتدا سے نہ ہوں گے تو وہ معلق نہیں ہوگی، صرف معدل ہوگی۔ اچھا جی، فرق معلق اور معدل کے درمیان، اور معلق کے درمیان اور معدل کے درمیان وہ معدل کہ آ رہا ہے ذکر اس کا۔ فرق کیا ہے کہ عموم و خصوص میں وجہن ہے، پس معدل کی تعریف کی حیثیت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیڑی تعریف بیانہ و بائیں طور کے ساکت ہیں معدل سے دو پس زیادہ، تو مجتمع ہو جائے گی معدل معلق کی بعض صورتوں کے ساتھ، اور معلق کی تقیید کی حیثیت سے بائیں طور کے معلق مصنف کے تصرف کی وجہ سے ہے، سند کی ابتدا سے تو جدا ہو جائے گی معلق معدل سے، کیونکہ معدل عام ہے اس سے، معلق عام ہے اس سے۔ اچھا جی، معلق کی صورتیں بیان کرتے ہیں معلق کی، اور وَمِن صُوَرِ الْمُعَلَّقِ، ایک تو یہ تھی کہ اس سند کی ابتدا سے ایک راوی حذف ہو جائے یا دو ہو جائیں، پھر اکٹھے ہوں یا مختلف ہوں، اور وَمِن صُوَرِ الْمُعَلَّقِ أَن يُحْذَفَ جَمِيعُ السَّنَدِ وَيُقَالُ مَثْلًا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ معلق کی صورتوں سے ہے یہ بات، یہ کہ حذف کیا کر دی جائے ساری سند، اور کہا جائے مثلا محدث یوں کہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر فعل یہ ہے تو فعل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ جو محدث ساری سند حذف کر کے توڑ آخر تک حذف کر کے بلا واسطہ کہے گا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بھی معلق کی ایک صورت ہے، یہ بھی صورت ہے جی۔ سنیا جی، وَمِن صُوَرِ الْمُعَلَّقِ كَقَوْلِ الْبُخَارِي قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاید کہ ان کے بعض نے الحن بحجتہ من بعض، اور یقول مثلا فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضا، یا یہ کہے کہ فعل بحضرتہ ہی قضا، سرکار کے سامنے یہ بات کی گئی، تو یہ سب صورتوں میں یہ معلق ہو گئی حدیث، قولی فعلی تقریری۔ اور معلق کی صورتوں سے ہے یہ کہ حذف کر دی جائے ساری سند، اور کہا جائے مثلا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وَمِنْهَا أَن يُحْذَفَ إِلَّا الصَّحَابِيُّ أَوْ إِلَّا التَّابِعُ وَالصَّحَابِيُّ مَعًا۔ اچھا جی، معلق کی صورتوں سے ہے کہ نیچے سے ساری سند حذف کر دیں، اوپر جا کر صحابی کا نام لے کر پھر آگے حدیث سنا دیں، یا تابعی
اور صحابی دونوں کو ذکر کر دے، محدث اور نیچے جتنی سند ہے استاد دادا جتنے 2 راوی ہیں 3 ہیں وہ سب کو حذف کر دے، تو یہ بھی معلق کی ایک صورت ہے۔ یعنی معلق کی یہ بھی صورت ہے کہ حذف کر دے محدث، نیچے سے اپنے سے اوپر ساری سند کو، صرف صحابی کو رہنے دے، یا صحابی اور تابعی دونوں کو رہنے دے۔ الا ان یحذف الا صحابی، یعنی مصنف ساری سند کو حذف کرے مگر صحابی کو، یا مگر تابعی اور صحابی کو اکٹھا۔ قیل بعض نے کہا کہ نہیں، استثناء کی گئی تابعی کی فقط بھی، صرف تابعی کو، باوجود ایک نئی شرط کی گئی توالی معلق میں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر تسلیم کیا جا ہونا اس کا معلق، پس گویا کہ نہیں ارادہ کیا حصر کا ان صور مذکورہ میں، وہ بھی ہو سکتی ہے کہ بھئی صرف اکیلے تابعی کو ذکر کر دیں، وہ بھی معلق ہی ہوگی جی۔ اور معلق کی صورتوں سے ہے یہ کہ حذف کر دے محدث ساری سند مگر صحابی کو، یا مگر تابعی اور صحابی مان کو جی۔ وَمِنْهَا أَنْ يَحْذِفَ مَنْ حَدَّثَهُ وَيُضِيفُهُ إِلَى مَنْ فَوْقَهُ۔ اچھا جی، تیسری صورت یہ بھی معلق کی صورت سے ہے کہ محدث حذف کر دے اس راوی کو کہ اس نے حدیث سنی ہے، بیان اس سے جس سے پڑھی ہے اس کو حذف کر دے، اور حدیث کی نسبت کر دے من فوقہ کی طرف۔ یہ بھی معلق کی ایک صورت ہے کہ زید نے عمر سے پڑھی، عمر نے بکر سے پڑھی ہے، تو زید عمر کا نام چھوڑ کر بکر کی طرف نسبت کر دے جی۔ تو یہ بھی معلق کی ایک صورت ہے، اور اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے کہ پھر بھی وہ کیا صورت ہوگی جی۔ من فوق ہی نسخہ چخر بکری گل۔ اور معلق کی صورتوں سے ہے یہ کہ حذف کر دے محدث من حدثہ کو، اس کو کہ محدث نے حدیث بیان کیا ہو اس سے، اور نسبت کر دے حدیث کی اس کی طرف جو من حدثہ ہو سے اوپر ہے، یعنی دادے کی طرف نسبت کر دے۔ اب اس کی تفصیل، فَإِنْ كَانَ مَنْ فَوْقَهُ شَيْخًا لِذَلِكَ الْمُصَنِّفِ فَقَدْ اخْتُلِفَ فِيهِ هَلْ يُسَمَّى تَعْلِيقًا أَوْ لَا۔ اگر تو وہ جو اس کا اس سند میں دادا استاد ہے جو فوق ہے، اگر تو وہ اس مصنف کا شیخ بھی ہے کہ اس نے اس کے شاگرد سے بھی پڑھا ہے، اور اس خود دادے استاد سے بھی بلا واسطہ اس نے حدیثیں پڑھی ہیں، تو اب چونکہ اس نے نسبت کر دی ہے اوپر والے کی طرف، تو یہاں 2 احتمال ہیں کہ واسطے سے پڑھی ہو، یہ بھی احتمال ہے کہ بلا واسطہ پڑھی ہو، چونکہ اس کا شاگرد تو ہے یہ۔ تو پس اختلاف کیا گیا اس حدیث میں کہ اس کا نام یعنی اس فعل کا نام تعلیق ہے کہ نہیں، یہ حدیث معلق ہے یا کہ نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ اور اعتراض ہے اس صورت سے کہ جب ہو شیخ اس کا، کیونکہ وہ تعلیق ہے اتفاقاً، پس صحیح ہے شمار کرنا اس کو تعلیق کی صورتوں سے بلا۔ یہ اصل میں عبارت غلط ہے، اعتراض ہو صورت کے جب کہ نہ ہو شیخ اس کا، شیخ ہو نہیں نہ ہو، کیونکہ وہ ہو والی تو ذکر ہو رہی ہے جی، تو جب کہ وہ راوی جو ہے اوپر والا وہ اس کا شیخ نہ ہو، تو یہ بالاتفاق معلق ہے جی، کیونکہ اب تو احتمال ہی نہیں ہے کہ اس سے خود سنا ہو جی، کیونکہ وہ تو اس کا شیخ ہی نہیں ہے، وہ تو اس کے شیخ کا شیخ ہے جی۔ تو یہاں نفی اصل میں کہ جب وہ اس کا شیخ نہ ہو تو یہ حدیث بالاتفاق معلق ہے، لہذا صحیح ہے اس کو شمار کرنا تعلیق کی صورتوں سے بلا خلاف۔ یہ اختلاف و صورت میں کہ جب من فوقہ ہو بھی اس کا شیخ ہے تو اس صورت میں جی پس اگر ہے
من فوقہ، یعنی وہ راوی جو اس کے استاد سے اوپر ہے، کیا ہے؟ شیخ ہے اس مصنف کے لیے۔ تب چونکہ دونوں احتمال ہیں کہ اس سے سنی ہو یا اس کے شاگرد سے پڑھی ہو، پس تحقیق اختلاف کیا گیا اس میں کہ کیا نام رکھا جائے گا اس کا معلق یا کہ نہ۔ تعلیق مصدر مبنی للمفعول۔ والصحیح فی ھذا تفصیل، صحیح یہ ہے کہ اس میں تفصیل ہے۔ وہ تفصیل کیا ہے؟ وہ یہ آ رہی ہے کہ فَإِنْ عُرِفَ بِالنَّصِّ أَوِ الِاسْتِقْرَاءِ أَنَّ فَاعِلَ ذَلِكَ مُدَلِّسٌ قُضِيَ بِهِ وَإِلَّا فَتَعْلِيقٌ۔ وہ یہ ہے کہ اگر تو جو محدث ہے نا، جو نسبت من فوقہ کی طرف کر رہا ہے، وہ معروف ہے نص کے ساتھ، نص آ رہی ہے، یا معروف ہے استقراء کے ساتھ، کیا کہ یہ کرنے والا جو ہے نا وہ مدلس ہے۔ کیا ہے وہ؟ کہ پتہ ہے کہ یہ راوی مدلس ہے، تو اب فیصلہ کیا جائے گا تدلیس کے ساتھ، لہٰذا یہ حدیث اس کی کیا بن جائے گی؟ مدلس بن جائے گی۔ یہ حدیث مدلس اور یہ بندہ تو مدلس ہو گیا۔ اور اگر وہ معروف نہیں ہے تدلیس کے ساتھ تو اب وہ حدیث معلق ہے، اب وہ حدیث معلق ہے۔ او بے خود رو، یعنی عرفہ بالنص کا مطلب ہے کہ نص کی ہے کسی امام نے ائمۃ الحدیث سے، یا استقراء یعنی تتبع تام یہ ہے کہ یہ کرنے والا کہ ان فاعل ذالک الحذف وہ مدلس ہے۔ مدلس وہ ہوتا ہے جو کرتا ہے یہ کام اپنی حدیث کو ترویج دینے کے لیے۔ تو اب فیصلہ کیا جائے گا بہی، یعنی فیصلہ کیا جائے گا اس کی تدلیس کے ساتھ۔ وَإِلَّا او اللہ، یعنی اگر نہیں معروف دو میں سے ایک کے ساتھ، نہ کسی محدث نے اس کی وضاحت کی ہے، نہ وہ استقراء سے پتہ چلا ہے کہ وہ مدلس ہے، تو فَتَعْلِيقٌ، یعنی اس کا جو فعل ہے یہ فعل تعلیق ہے، اور اس کی حدیث جو ہے وہ، یہ بات دلالت کرتی ہے معلق کی مباینت پر مدلس کے لیے کہ بکھری بکھری ہیں۔ وفی، اس میں سوال ہے کہ انہو یصدق علیہ تعریف ہو، مناسب ہے یہ کہ مقید کیا جائے معلق کی تعریف کو بائیں طور کے ہو شے کا سکوت اسناد سے واضح نہ کہ خفی، تاکہ مدلس نکل جائے۔ فتعلیق، یعنی اگر پہچانا گیا نص کے ساتھ، یعنی بعض ائمہ کے نص کے ساتھ یہ کہ وہ مدلس ہے، یا استقراء کے ساتھ تو حکم کیا جائے گا، یعنی بائیں طور کے وہ حدیث کیا ہے؟ استقراء کیا ہوتا ہے؟ وہ ہے دراست و مرویات راوی بصیرتی، اس راوی کی ساری حدیثوں کو پڑھنا، دیکھنا کس کس سے پڑھا ہے اور اس کی سیرت، یہ ہے دراست جی۔ یہ اچھا جی، اور صحیح اس میں تفصیل ہے۔ پس اگر پہچانا گیا کون وہ راوی جو ہے نص کے ساتھ یا استقراء کے ساتھ پہچانی گی، یہ بات فعل لگے آ رہا ہے، انا فانا، یہ کہ یہ کام کرنے والا جو راوی کو گرا رہا ہے مدلس ہے، تو فیصلہ کیا جائے گا تدلیس کے ساتھ، لہذا یہ راوی مدلس اور وہ حدیث مدلس، وگرنہ پس یہ تعلیق ہے اور جو حدیث ہے وہ معلق ہے جی۔ اچھا جی، وَإِنَّمَا ذُكِرَ التَّعْلِيقُ فِي قِسْمِ الْمَرْدُودِ لِلْجَهْلِ بِحَالِ الْمَحْذُوفِ۔ سوال ہے، اس کا جواب او دفع دخل مقدر۔ تقریر یہ ہے حدیث معلق جو ہوتی ہے اس کے سارے اقسام تو مردود نہیں ہیں، کچھ اقسام اس کے مقبول بھی ہیں جی، جیسے کہ وہ کاف سب حوالہ دے رہے ہیں کہ آگے آ رہے ہیں جی۔ تو پھر کیوں ذکر کیا معلق کو مردود کے اقسام سے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، معلق کو شمار کرنا مردود کے اقسام سے، یہ جو محذوف ہے نا اس کا حال ہم سے مجہول ہے کہ بھئی وہ سیکا ہے یا کہ، تو پس معلق من حیث ہوا معلق مطلقاً یہ مقبول نہیں ہے، ماذ مقبول ہے
وَإِنَّمَا يُقْبَلُ جس وقت کے قبول کی جاتی ہے لِأُمُورٍ خارجیۃ، مثلاً کہ وہ جو معلق ہے وہ ان کی کتابوں میں ہے جنہوں نے صحت کا التزام کیا ہوا ہے، یا ایک اور سند سے آ گئی ہے جس میں تعلیق نہیں ہے، تو پتہ چل گیا کہ یہ تو سند موجود اور وہ سارے راوی ثقہ ہیں۔ یہ ہے معنی ماتن کے قول کا جو آگے آ رہا ہے کہ وَقَدْ يُحْكَمُ بِالصِّحَةِ ان عرف قال الامام اعلی حضرت رحمہ اللہ کہ معلق ہمارے نزدیک استناد میں مثل، یہ تو ہمارا مشہور قانون ہے کہ ہمارے نزدیک جو معلق ہے وہ مسند کی طرح ہے، اور وہ حدیث وہ بات جو نہ کہی جا سکے رائے کے ساتھ، پس وہ محمول ہے فعلی الرفع محمول، کہ وہ بھی حکماً مرفوع حدیث ہے، جبکہ وہ جو راوی ہے وہ اسرائیلیات نہ نقل کرتا ہوں، اسرائیلیات سے نقل کرتا ہے تو پھر نہیں حکماً مرفوع، پھر ہو سکتا ہے کسی اس جنہ جی وہ جو مسلمان ہوئے تھے صاحب کتاب ان سے کوئی بات سنی ہو تو وہ نقل کر دی ہو، اگر وہ اسرائیلیات نہیں لیتا تو پھر اگر وہ ایسی بات کرتا ہے جو رائے سے نہیں سمجھ آتی تو یہ بھی حکماً مرفوع حدیث ہوتی ہے جی۔ تو اب متن کہ محض ذکر کیا گیا تعلیق کو مردود کی قسم میں بوجہ جہالت کے راوی کی حالت کے ساتھ، اور محض ذکر کیا گیا ہے تعلیق کو اور یعنی معلق حدیث کو مردود کی قسم میں، حالانکہ یہ تو مقبول بھی ہوتی ہیں اس کی قسمیں باوجہ جہل کے محذوف کے حال کے ساتھ۔ وَقَدْ يُحْكَمُ بِصِحَّتِهِ إِنْ عُرِفَ بِأَنْ يَجِيَ مُسَمًّى مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، اور کبھی حکم کیا جاتا ہے معلق کی صحت کے ساتھ اگر پہچانی جائے وہ معلق بائیں طور کے آئی ہے وہ مسمہ دوسری سند سے، کہ اس کی دوسری سند موجود ہے جو سارے راوی ثقہ ہیں، تو لہٰذا وہ اس سند سے تو معلق ہے، لیکن چونکہ دوسری سند موجود ہے تو لہٰذا یہ مقبول ہے جی، چونکہ سند مل گئی ہے اس کی پوری تو لہٰذا راوی ثقہ ہے تو پھر خواہ مخواہ مقبول ہے جی یہ جی۔ اور کبھی حکم کیا جاتا ہے معلق کی صحت کے ساتھ اگر پہچانی جائے یہ بات کہ آئی ہے حدیث مسمن، یعنی جو راوی محذوف ہیں ان کے نام دوسری جگہ دوسری سند میں آ چکے ہیں، دوسری سند دوسری وجہ سے، دوسری وجہ کون یعنی دوسری سند سے۔ فَإِنْ قَالَ جَمِيعُ مَنْ أَحْذَفُهُ ثِقَاتٌ جَاءَتْ مَسْأَلَةُ التَّعْدِيلِ عَلَى الْإِبْهَامِ۔ اچھا جی، محدث ثقہ ہے حدیث بیان کر رہا ہے، وہ اگر یہ کہہ دے درمیان میں راوی ذکر نہ کرے، درمیان میں راوی ذکر نہ کرے 1 2 3 سارے، تو وہ یہ کہہ دے کہ بھئی میں نے درمیان میں جن کو حذف کیا وہ میرے نزدیک سارے ثقہ ہیں، تو کیا یہ اس طرح کہنے سے وہ حدیث مقبول ہو جائے گی کہ نہیں؟ تو حافظ صاحب فرماتے ہیں اب آ جائے گا مسئلہ تعدیل علی الابہام کا، تعدیل کہ راوی کا نام نہیں پتہ، جس کو وہ جس کی تعدیل کر رہا ہے نا وہ صرف کہہ رہا ہے کہ میں نے جن سے حدیث لی ہے وہ میرے نزدیک سارے راوی ثقہ ہیں، تو یہ ہے تعدیل علی الابہام۔ آیا یہ قبول ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو اس کو پڑھتے ہیں جی فین کالا، اور دیکھو نا یعنی معلق کا راوی جی، کہ راوی کالا کون کہے؟ معلق کا راوی کیا کہے کہ تمام وہ کہ حذف کیا میں نے ان کو کیا ہے وہ، تو جات جی اے حاصلت آئے گا یعنی حاصل ہوگا مسئلہ، مثل اس کے کہ راوی کہے کہ اخبار نہیں سیکھا، تو نام نہ بتائے صرف یہ کہہ دے سیکھا، تو سمجھے ہی؟ تو گوارہ والجمہور پڑھ دیں، قول والجمہور ان میں سے خطیب ابو بکر سیرفی بھی ہیں، تو قول لا یقبل یعنی مبہم حتیٰ کہ نام لیا جائے، کیوں احتمال ہے
یہ کہ جس راوی کو یہ محدث سیکا کہہ رہے، جائز ہے دوسرے کے نزدیک وہ سیکا نہ ہو، تب اس کی سکات مختلف ہی ہو گئی جی۔ جو سیکا مانتے ہیں ان کے نزدیک تو وہ مقبول ہوگی، تو جو نہیں مانتے ان کے نزدیک مقبول نہیں ہوگی۔ پس جب ذکر کیا جائے گا تو اس کا حال معلوم ہوگا، اگر ذکر نہیں کریں گے تو کیا پتہ چلے گا کہ اس کا حال کیا ہے جی۔ تو والجمہور الا یقبل حتی یسمى، اور جمہور جو ہے نا وہ اس پر ہے کہ یہ تعدیل علی الابہام مقبول نہیں ہے، حتیٰ کہ جو مجہول جو راوی درمیان میں جس کو وہ سیکا کہہ رہا ہے اس کا نام لے، اس کا نام لے، تب وہ بات مقبول ہوگی، ویسے نہیں ہوگی جی، سمجھے ہی۔ اور ویکھو نا 4 نمبر تے یہ کہ کہے راوی جی راوی سیکا جو ہے وہ کہے، چونکہ بات تو سیکا کی ہے، وہ کہے کہ حدثنی سیکا، تو یا کہے کہ ہر وہ کہ روایت کرتا ہوں میں ان سے، تو جمہور نہیں قبول کرتے اس تعدیل کو حتیٰ کہ نام لے راوی کا اور معلوم ہو جائے اس کی عدالت اور اس کا، مگر جب کہ کہا قائل، جب کہ ہو قائل اس کا امام، ہاں یہ بات کہنے والا اس فن کا امام ہے، کیونکہ قبول کی جاتی ہے تعدیل اس کی ابہام پر بھی ان کے حق میں جس کی یہ تقلید کرتے ہیں، تو پس فن تبہ اس مسئلے کے لیے توجہ کرتوں جی، سنیں وَهَذَا النَّصُّ هَا هُنَا بِضُعْفِ الْحَدِيثِ مُعَلَّقٌ عَلَيْهِ اہل الحدیث کلہم وقد اخطا بعض العصری الاخری، یعنی یہ جو بات ہے نا کہ بھی بعض اس کو سیکا کہتے ہیں اور بعض نہیں کہتے، جب تفصیل اختلاف ہوگا تو راوی میں اختلاف ہو گیا، ہاں اگر وہ امام ہے جس کی بات مانی جاتی ہے تو وہ کہیں تو پھر اس کی بات قبول ہے جی۔ پس اگر کہے کون؟ حدیث کا راوی جس نے حدیث کو معلق بیان کیا ہے، کیا کہے کہ تمام وہ حذف کیا ہے میں نے ان کو، ثقات ہیں، تو آئے گا مسئلہ تعدیل علی الابہام کا، اور جمہور نہیں، اور جمہور کس پر ہے کہ نہیں قبول کی جائے گی حتیٰ کہ نام لیا جائے، یعنی جمہور یہ کہتے ہیں قال الجمہور لا یقبل حتیٰ یسمى، سنیں ہی کہ بھئی نہیں قبول کی جائے گی حتیٰ کہ وہ راوی کا نام لیا جائے، لیکن قال ابن الصلاح ہا ہنا ان وقع الحذف فی کتاب التزمت صحتہ کل بخاری فما اتا فیہ بالجزم دل علی انہ ثابت اسنادہ عندہ وانما حذف لغرض من الاغراض وما اتا بہ بغیر وما اتا فیہ بغیر الجزم ففیہ مقال وقد اوضحت امثلۃ ذلک فی النکت علی ابن صلاح۔ حافظ صاحب فرماتے ہیں لیکن ابن صلاح نے فرمایا ہے یہاں اس مسئلے میں کہ جب وہ راوی ذکر نہ کریں تو بے معلق ہو تو وہ قبول ہوتی ہے، انہوں نے کیا کہا ہے، بسم اللہ بسم اللہ، ابن صلاح نے کہا ہے کہ اگر واقعہ ہو حذف، راوی کا حذف واقعہ ہو ایسی کتاب میں جس کتاب کی صحت کا التزام کیا گیا ہے کہ اس کے محدث نے مصنف نے صحت کا التزام کیا ہے کہ صحیح حدیثیں نقل کرنی ہے، غیر صحیح نہیں کرنی، مثلا جیسا کہ امام بخاری ہیں، تو اب جو بخاری شریف میں جہاں سند نہیں ہے اگر وہاں قالا یعنی معلوم کے سیغوں سے بیان کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری صحیح ہے،
مقبول ہیں، اور اگر ان کو مجہول کے صیغے کے ساتھ تعبیر کیا ہے تو پھر اس کے اندر مقال ہے جی۔ یہ ابن صلاح نے بخاری مسلم کے بارے میں کہا کہ وہ فرماتے ہیں کہ وہ کتاب جس کی صحت کا التزام کیا گیا اس میں حدیث ہو جس کی سند ذکر نہیں ہے، تو اب اگر وہ جو ذکر کیا ہے وہ صیغہ معلوم کا ہے تو یہ سب یہ مقبول ہے، اگر صیغہ معلوم کا نہیں ہے تو پھر اس میں مقال ہے جی۔ تو اسی طرح باقی محدثین جنہوں نے یہ التزام کی ہیں ان کی بھی تو وہی بات ہے جی۔ حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ ابن صلاح کے مقدمے پر میں نے جو شرح لکھی ہے نا نکت، اس کے اندر ان سب کی میں نے مثالوں کی وضاحت کر دی ہے جی۔ اچھا جی، اور لیکن فرمایا ہے ابن صلاح نے یہاں اقول ھذا ھو الحق، یہی وہ حق ہے، اور نئی اعتبار ابن حزم کے قول کا، کیونکہ انہوں نے شمار کیا تعلیقات بخاری کو بے سیاغ الجواز، مثلا قال فلان یا روا یا ذاکر فلان نحو ذالک، انہوں نے کہا کہ یہ انقطاع کیا ہے، قاعدے ہے، ٹھیک نہیں۔ قال النووی وھذا خطأ من ابن حزم، اور بیان کیا اس کو 3 وجوہ کے ساتھ۔ ثالث ان کی کہ تسلیم ہے کہ منقطع ہے، اور یہ کہ منقطع کتابین میں نہیں، ملحق انقطاع قاعدے کے ساتھ، بوجہ اس کے جو پہچانی گئی ہے بخاری مسلم کی آیتوں سے، ان کی شرطوں سے، سمجھے ہی انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ اقول وقت اقرہ بہ شیخ ابن الحمام فتح القدیر میں فرماتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ امام بخاری کی تعلیق محض ہوتی ہے صحیح جب کہ نہ ہو بصیغہ تمریض، مجہول کا صیغہ یذکر، بل بنحو قولی قال۔ شیخ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے مقدمہ شرح مشکات میں اور تعلیقات کثیرہ فی تراجم صحیح البخاری میں کہ ان کے لیے جو بخاری کی تعلیقات ہیں ان کے لیے حکم ہے اتصال کا، اس لیے کہ انہوں نے التزام کیا تھا اس کتاب میں یہ کہ نہیں لائیں گے مگر صحیح کو، لیکن یہ جو تعلیقات ہیں نہیں ہیں امام بخاری کے مسانید کے مرتبے میں، ہاں تعلیقات میں سے وہ جن کو وہ دوسری جگہ سند کے ساتھ لائے ہیں تو پھر وہ بات اوپر چلی جائے گی جی۔ لغرض من الاغراض، وہ کیا ہے، اختصار کرنا، یا بائیں طور کے مسند کیا معنی اس کا باب میں، بلو من طریق آخر الاخری، تو حافظ صاحب نے وہاں جو ہے نا مثالیں دی ہیں جی۔ پھر وہ شرح لکھی ہے اس پہ مقدمہ ابن صلاح پر النکت رحمہ اللہ۔ اچھا جی، کیا ہونا بس کی اتنے بیان کیتا ہے کہ جو جن میں معلوم کے صیغے ہیں ذاکرہ کالا کے ساتھ وہ مقبول ہیں، تو جو دوسرے ہیں ان میں کچھ توجیہ ہوتی ہے جی۔ اچھا جی، اور لیکن کہا ابن صلاح نے یہاں اگر واقعہ ہو بسم اللہ، اگر واقعہ ہو حذف سند کا ایسی کتاب میں کہ التزام کیا گیا ہے اس کتاب کی صحت کا جیسے بخاری، پس وہ حدیثیں کہ لائے ہیں امام بخاری اس میں جزم کے ساتھ قالا ذاکرہ کہا ہے، دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ ثابت ہے اسناد اس کی امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک، تو پھر سند ذکر کیوں نہیں کی اور محض حذف کی گئی ہے سند کسی غرض کے لیے، اغراض سے، بے وہ غرض یہ ہے کہ بھئی اس کو دوسری جگہ ذکر کر دیا ہے جی، یا کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے، وہ لکھے جی 3-4 وجہ جی۔ اچھا جی، اور اور وہ حدیثیں کہ لائے ہیں ان میں بغیر جزم کے، ذکرہ یقال قیلا، پس ان حدیثوں میں مقال ہے اور تحقیق واضح کر دی ہے میں نے
ام سے لا اس کی ابن صلاح کی کتاب پر جو میں نے شرح لکھی ہے نکت اس میں نکت میں جو ابن صلاح پر ہے